جو ہے کہ وعدہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کی ہی ہم بندگی کریں گے، اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ جو ہم پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد ہمیں جس طریقے سے موت کے بعد کی چیزیں ہمارے سامنے آنکھ سے پردہ ہے، اسی طریقے سے برزخ کی چیزیں ہمارے سامنے آنکھ سے ابھی پردہ ہے، لیکن قول اقرار ہے۔ تو بہرحال ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جس کسی نے بھی جو ہے کہ دنیا میں آیا ہے نا، اور جو ہے کہ اس نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم ایمان پہ رہیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور جو ہے کہ جو اللہ کا احکامات ہے اس کو ہم پورا کریں گے، اسی کو ہم جو ہے کہ نبھائیں گے، اور ایمان پر ہی زندگی گزاریں گے، اور ایمان پر ہی مریں گے، ہے نا۔ اور تمام یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ایمان لیا ہے یعنی مسلمان ہو گیا، تو اس پر وہ پورا اترا، یہ نہیں کہ جو ہے کہ کہیں پر جو ہے کہ احکامات کو پورا ادائیگی کر رہے ہیں اور کہیں پر نہیں کر رہے، کہیں پر جو ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کر لے رہے ہیں، اور کہیں پر دنیا کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کر لے رہے ہیں۔ بات ہے نا بھائی، یہی نا بات ہے۔ قول اقرار کا معنی کیا ہوا ہے نا، کہ ایک جو عالم برزخ میں جو سب سے اللہ نے اقرار کرا رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، وہ تو ہے، خیر چلو ہم کہیں گے ہم کو وہ یاد نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو جو ہم نے دنیا میں ہم آئے، اور آنے کے بعد جب ہمارے سامنے حق کی بات رکھ دی گئی، ایمان کی بات رکھ دی گئی، قرآن کی بات رکھ دی گئی، ایک اللہ ہونے کی بات رکھ دی گئی، اور اللہ نے تمام دلائل دے دیا، اور اللہ نے اس بات کو بتا دیا کہ میں ہوں تمہارا رب، تو ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ اب اگر ہم ایمان لیے تو ہم کو اس کو پورا کرنا اپنے آخری سانس تک۔ ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم نے ایمان تو لیا ہے بھائی، اب کر ہم کچھ اور رہے ہیں، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اور بھی بہت ساری چیزیں کو کر رہے ہیں جو کفر ہے، جو اللہ کا نافرمانی ہے، جو ایمان سے ہٹکے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا تو نہیں چلے گا۔ تو عقلمند وہی ہے جو سب سے پہلے کہ ایک اللہ پر یقین کیا، ایمان لایا، حق کو جانا، حق کو اپنایا۔ اب دوسرا یہ کہ جب اس نے حق کو اپنا لیا تو اس عہد کو پورا کیا آخری دم تک، ہے نا، توڑا نہیں، کہیں بھی جو ہے کہ ادھر اور ادھر کی بات نہیں کی کہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر، اللہ کو بھی خوش کر دیا، دنیا کو بھی خوش کر دیا۔ یہاں سے اگر مطلب ہوا، یہاں سے مطلب اٹھا لیا، اور وہاں فائدہ نظر آیا تو ادھر کی طرف بھی لڑک گئے، کہیں پر جو ہے کہ فائدہ ادھر نظر آ رہا ادھر چلے گئے، ادھر سر جھکا رہے۔ ایمان اس قدر کمزور کہ ادھر بھی مانگ رہے ہیں ادھر بھی مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آگے اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا، اب دیکھیے مسلمان اور ایمان والے کے لیے اللہ نے کیا بات کہی ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ دار، آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں جو اخلاق، آپس میں محبت، آپس میں جو ہے کہ ایک انصاف، تمام حقوق، یہ تمام چیزیں اسلام اور ایمان کے دائرے میں ہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے تعلقات کو قائم رکھو۔ تعلقات کو توڑنے کا اسلام میں حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آوے تو اس کو بھی تم اپنی اچھائی سے اس کے ساتھ جو ہے کہ ایسا سلوک کرو کہ وہ جو ہے کہ تمہارا دوست ہو جائے۔ بے شمار حدیثیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں اخلاق کو لے کر کے۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ کتنی حدیثیں ان کی جو ہے کہ پڑھنے کو ملتی ہے، دیکھنے کو آتی ہے، اور جو ہے کہ کئی واقعات ہیں۔ اور اخلاق تو مسلمان کے جیسا اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا اخلاق اس قدر جو ہے کہ گر چکا ہے کہ آج مسلمان جو ہے کہ اگر
ظلم کا شکار ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اس میں خود مسلمان ہی ذمہ دار ہیں، خود بچے ہیں۔ خیر، اللہ تو استغفار، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہدایت دے، اور ہمیں جو ہے کہ ایک نیک مومن بنائے، اور جب مومن ہم بن جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے رشتے، اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جوڑو، توڑو نہیں، نہ اتفاقیاں نہ پیدا کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رشتوں کو توڑتے ہیں، یا تو خود اپنے ہی گھروں میں یا پھر دوسرے کے گھر میں۔ اسلام سخت منع کرتا ہے، اسلام سخت منع کرتا ہے، کسی کے گھر میں آگ نہ لگاؤ، کسی دو کے بیچ میں درار نہ پیدا کرو، اور تم خود بھی اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملات آ جاوے تو تم اس کو محبت اور اخلاق سے جو ہے کہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستوں، ہم نے جو ہے کہ اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم سے کہیں کوئی غفلت میں بھی ایسا تو کچھ کام نہیں نہ ہو رہا ہے۔ میں اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کسی بھی طریقے سے کہیں غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے اور ہدایت دے۔ ہاں، ایک جگہ پہ مجھے اپنا خود بھی خیال آ رہا ہے جو مجھ سے شاید کی جذبات میں یا غصے میں یا کہہ لیا جائے جو کچھ بھی مجھ سے کہیں پہ کچھ غلطی ہوئی ہے، اللہ نے چاہا نہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ تو بالکل چاہتا ہی ہے۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں اس میں آگے بڑھ کر کے اس کو اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے آسانی فرمائے، اور میں استغفار پڑھتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی کہ حساب کے سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ حساب تو ہوگا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا، حساب تو ہوگا ہمارے ساتھ، خیال رکھنا ہے، موت کا خیال رکھنا ہے، موت تو ہونی ہے، اور موت جب ہونی ہے تو پہلا حساب قبر میں، پہلا حساب قبر میں، پھر دوسرا حساب قیامت کے روز حشر میں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات جس کی کامیاب ہو گئی، یعنی قبر کا حساب جس کا آسان ہو گیا، اس کے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ تو جو بھی مسلمان ایمان والا جو بھی شخص جو ہے کہ اپنی موت اور اللہ کے سامنے ہم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو یقیناً اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو جو ہے کہ کوئی بھی برا عمل کرنے میں ڈر ہوگا، ڈر ہوگا، ظاہر سی بات ہے نا۔ اور یہی چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم کو مرنا ہے اور ہم کو بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی بے خوفی میں اور اسی جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ لاپرواہی میں ہم بہت سارے جو ہے کہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنا غصے پر اور اپنے جو ہے کہ جذبات پر قابو نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اول تو یہ کہ تم ڈرو، تم ڈرو، تم سمجھو کہ تم کو اس کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے، اپنے رب کی رضامندی یعنی اپنے اللہ کو خوشنودی کے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے نا، اور اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ اور الحمدللہ۔ یہ ہے دیکھیے اسلام، یہ ہے ہمارا مذہب، اور ہم ہیں اس اسلام کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناچیز بندے، اور ہمارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیے کیسی باتیں کو ہمارے سامنے اپنے احکامات میں جوڑ رکھا ہے کہ جو کہ اگر دیکھا جائے کہ ایک بطور انسانیت بھی کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو ہم بطور انسان بھی کتنے اچھے ہوں گے، اور بے شک اسلام ہے جو انسانیت کو سدھار دیتا ہے، اور اسلام ہے تو انسانیت ہے۔ اللہ کا خوف ہے تو پھر کامیابی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور وہ اپنے رب کے رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں
اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے اچھے سے کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے خوشنودی، جو اللہ کے رضا کے لیے، جو اللہ کے لیے جو ہے نا اپنی کسی بھی طرح کی پریشانی میں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں، گھبراتے نہیں، برا بھلا نہیں کہتے، توڑ پھوڑ نہیں کرتے، برائیوں کی طرف نہیں چلے جاتے، یا پھر کفر نہیں کرتے، ایمان پہ رہتے ہیں، تقوی پہ رہتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ جب کسی سے امتحان لیتا ہے اس میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کسی کو تکلیف دیتا ہے اس میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ جو ہے کہ جو بھی جس حال میں ہمیں رکھتا ہے ہم جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نماز کو برابر قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ نماز کو تاکیدگی کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا کہ پڑھ لو، اللہ نے ہر جگہ پر قائم رکھنے کا حکم دیا، یعنی کہ نماز کو قائم رکھو، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اول تو یہ کہ ہم گناہ سے، نافرمانی سے بچیں، اور سیکنڈری یہ کہ اللہ کے طرف سے یا کسی بھی طرح کی ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے یا آزمائش ہوتی ہے تو ہم اس میں صبر کریں اور نماز قائم رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، جو بھی ہمارے پاس رزق ہے، اول تو یہ کہ حلال رزق ہو، حلال ہی رزق ہے ہونا چاہیے۔ تو حلال جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا، جو بھی ہماری آمدنی ہے نا، اس میں ہم جو ہے کہ دین اسلام پر یا پھر انسانیت پر یا پھر جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کریں۔ بعض وقت جہاں پر دکھا کے کرنا وہاں دکھا کے کریں، اور دوسرے یہ کہ سب سے افضلیت تو یہ ہے کہ چھپا کر کے ہم خرچ کریں، یعنی کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے اپنوں میں اگر غور کیا جائے، ہم اپنے کنبے میں، اپنے گھر میں، ایک بھائی دوسرے بھائی ہے نا، اپنے ہی لوگوں میں اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ جو ہے کہ مال و دولت میں افضلیت دیتا ہے اور کسی کو تنگ دیتا ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو افضل جس کے پاس اللہ نے جس کو دے رکھا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے کہ اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے خاندان کی، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے آس پاس میں جو بھی ضرورت مند ہے اس کو دے، اور دے تو کیا اس کے اوپر احسان نہ کرے یا اس نے احسان نہیں کیا، اللہ نے تم کو دیا ہی اسی لیے ہے۔ اللہ کا نیم ہے، اللہ کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دیتا ہے، افضلیت دیتا ہے۔ ہر چیز میں ہم دیکھیں، مرد کو عورت کے اوپر، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے اوپر، باپ کو اولاد کے اوپر، ہے نا، شوہر کو بیوی کے اوپر۔ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز نظام بنایا۔ اب اگر تم اس صاحب حیثیت ہو تو تمہارے ساتھ فرض بنتا ہے کہ تم ایسے کو دو جو بیچارہ کہہ نہیں سکتا، ہمارے شرم سے، ہمارے غیرت سے۔ بہت سے ایسے ضرورت مند ہیں، ہم جس جگہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے صف میں بہت سے ایسے مل جائیں گے جن کو بہت ضرورت ہے، لیکن غیرت کے مارے وہ منہ کھولتے نہیں۔ تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کو اس طریقے سے دینا ہے کہ نہ کہ ان کے غیرت کو تکلیف پہنچے، نہ کہ ان کو احساس سے کمتری محسوس ہو، اور ان تک ہمارا مال پہنچ بھی جائے اور ان کا کام ہو بھی جائے، اور ہمیں اس کو جتانا بھی نہیں۔ اگر جتا دیا تو ختم، بات کہانی ختم۔ ہاں، اور جہاں پر بھائی ہم کو دکھا کے دینا ہے، جہاں پہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ دکھا کے دینا، اور دکھا کے بھی دینے کے پیچھے مقصد نیت یہی ہے کہ بھائی ہم سے انسپائرڈ ہو کر کے دوسرے بھی تھے۔ اب جیسے مان لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں غزوے پہ نکلتے تھے تو اس وقت جو ہے کہ مال کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہاں پہ دکھا کر کے جو ہے کہ اس میں مال خرچ کیا جاتا تھا اللہ کے راہ میں۔ تو بعض جگہ پہ
جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر دکھا کے، اور جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر چھپا کر کے، اگر چھپا کر سکتے چھپا کر کے آپ خرچ کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی برائی لے کر کے آتا ہے یا کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو ہم کو چاہیے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھلائی سے اس کو ٹال دیں، یعنی اپنے اخلاق سے، اپنے جذبات سے، اپنے باتوں سے، اپنے محبت سے، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے کہ اس کو برائی کو ڈھانپ دیں کہ وہ برا مقصد سے آنے والا شخص ہمارا اس قدر جو ہے کہ دوست ہو جائے کہ جیسے کہ کبھی کوئی برائی تھی ہی نہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی نصیحت ہے، یہ ہے اللہ کا احکامات۔ بولو اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتا ہے انہی کے لیے عاقبت کا گھر، بے شک انہی کے لیے خیر ہے، انہی کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہے، انہی کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو فی الحال میں اجازت چاہوں گا، وقت نماز کا ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔